بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جزا اور سزا دے گا اور انعامات عطا فرمائے گا تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ انہی کے پاس چلے جاؤ جن کے دکھانے کے لیے تم نمازیں پڑھتے تھے اور عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اپنی عبادتوں کا ثواب اور اطاعت کا صلہ بھی انہی سے لے لو۔ دوسری ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی شہنشاہی عدالت میں غازی، عالم اور سخی کی پیشی ہوگی، اور تینوں اپنے جہاد فی سبیل اللہ، تعلیم و تعلم اور مشغلہ علم دین اور اپنی خیرات صدقات کا اظہار کریں گے۔ حکم ہوگا کہ یہ سب اعمال تم نے چونکہ محض دکھاوے اور نام کے لیے کیے تھے، تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص غازی ہے، فلاں شخص بڑا عالم ہے، فلاں شخص بڑا سخی ہے، سو یہ باتیں تو آپ کو حاصل ہو گئیں کہ تم نے دنیا میں شہرت حاصل کی اور لوگوں نے تم کو غازی اور سخی کہہ کر پکارا، پھر کس مقصود کے لیے اعمال کیے تھے؟ جب وہ حاصل تو ہو چکا، اب اس کا کیا استحقاق رہا اور یہاں کیا چاہتے ہو؟ لہٰذا جہنم میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عمل میں ذرا برابر بھی ریا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہرگز قبول نہ فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے، اس میں ہمیں جو ہے غور و فکر کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اگر ریا ہمارے اندر آ جائے گی، ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کسی کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کسی کا کوئی تعاون کر رہے ہیں، کسی بھی لحاظ سے اگر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ فلاں شخص ہمیں کچھ اچھا سمجھے گا، نیک سمجھے گا، کوئی دیندار سمجھے گا، چاہے ہم دین بھی پھیلا رہے ہیں پھر بھی ہم یہ سوچیں گے کہ فلاں شخص شاید ہم جو دین پھیلا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، کو جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ شاید یہ کہیں یہ بہت بڑا اچھا ہے، یہ متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو یہ ریا کے زمرے میں سب چیزیں آتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچا جائے کہ اپنی جو ہے بڑائی اور اپنی تعریفات کسی سے کہلوانا، یا کسی اپنے ذہن میں یہ سمجھنا کہ کوئی میرے لیے اچھا سوچے گا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ریا میں آتی ہیں اور یہ بڑا خطرہ ہے اس کے لیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر اور داڑھی کو اور ہونٹوں کو تیل سے چکنا کر لیا کرے، تاکہ لوگ اس کو روزہ دار نہ سمجھے، اور خیرات کیا کرے تو اس کو اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور نماز پڑھے تو پردہ ڈال لیا کرے تاکہ کوئی دیکھے نہیں۔ اب یہ مطلب اتنا اہتمام، مطلب اصل مقصد یہ ہے کہ مطلب ریا نہ ہو دل میں، یا بظاہر آگے نکل کے کسی کے سامنے اس طرح کوئی ذہن میں نہ ہو، تو مطلب کہ اپنے دل میں ریا کا نہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص کو اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا، اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا، تو تنبیہ کے طور پر آپ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ فرمایا کہ گردن اٹھاؤ، خوشبو جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے نہ کہ گردن میں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔